دوسرا ٹرمپ نے کچھ دیر پہلے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے. ٹرمپ سیز کہ ہی ایکسپیکٹس ایکسپینشن آف دا ابراہم اکارڈ سون, اور اس میں سعودی عربیہ جو ہے وہ جوائن کرے. اور اس نے کہا کہ آئی بلیو اگر سعودی عربیہ اس کو جوائن کر لیتا ہے دین ایوری بڈی گوز ان, پھر ہر کوئی جو ہے سعودی عربیہ کے پیچھے نارملائزیشن جب اسرائیل کے ساتھ کر لے گا, اور لانگ لاسٹنگ پیس جو ہے مڈل ایسٹ میں ہونے جا رہا ہے. تو دیکھیے ٹرمپ کے پاس جو فریم ورک ہے مڈل ایسٹ کا, ابراہم اکارڈ کے علاوہ اس کے پاس کوئی فریم ورک نہیں ہے. یعنی مڈل ایسٹ کیسے چلے گا؟ ایسے چلے گا کہ عربز جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کر لیں گے, اور اس طرح سے مڈل ایسٹ جو ہے وہ آگے چلے گا. تو اب ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ یہ اچیو ہو وداؤٹ پیلسٹینین اسٹیٹ, ٹھیک ہے نا, یعنی اس کو فلسطینی ریاست میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, لیکن اس چیز میں دلچسپی ہے. لیکن چونکہ جارحیت ہو رہی تھی تو ابھی ٹرمپ نے یہ بات بھی کی کہ اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہے ابراہم اکارڈ نہ کرنے کا, کیونکہ پہلے ایکسکیوز یہ تھا کہ غزہ میں یہ اگریشن ہو رہا ہے. تو وہ ابراہم اکارڈ چاہتا ہے وداؤٹ پیلسٹینین اسٹیٹ, اور اسرائیل بھی چاہتا ہے کہ فلسطینی ریاست کو کنڈیشن نہ کیا جائے, اس کے بغیر ہمارے ساتھ نارملائزیشن جو کر لی جائے, جیسے پہلے ہوئی ہے. پہلے بھی جو ابراہم اکارڈ ہوئے ہیں وہ فلسطینی ریاست کو تو کنڈیشن بنا کر نہیں ہوئے, لیکن آج صورتحال مختلف ہے, لیکن ان کا فریم ورک یہی ہے. اب یہ بہت بڑا گمبھیر مسئلہ ہے, اور ٹرمپ یعنی کہ پریشر کرے گا کہ یہ ابراہم اکارڈ کو جوائن کریں. اور دیکھیں اسی لیے وہ جو موجودہ صورتحال ہے جس میں اسرائیل میجر وائلیشنز کر رہا ہے, تو اس کو ٹرمپ ایک ہسٹورک پیس قرار دے رہا ہے. یعنی وہ صورتحال کو اوور ایگزیجریٹ کر رہا ہے, اور اسے بھی پیس قرار دیتے ہوئے ایک کنڈیشن کریٹ کر رہا ہے کہ دیکھو امن ہو گیا, سو سارے مسائل حل ہو گئے, تو اب کیا مسئلہ ہے, اب ابراہم اکارڈ آگے بڑھنا چاہیے, اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. تو اس لیے وہ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایگزیجریٹ بھی کر رہا ہے. لیکن عرب اسٹریٹ تو سمجھتی ہے ریالٹی کیا ہے, اور فلسطینی ریاست تو نہیں بنی ہے. تو فلسطینی ریاست کے بغیر سعودی عربیہ کیسے اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کرے گا, یہ بہرحال دیکھنا ہے. لیکن ٹرمپ کا پریشر شدید ہے. بجائے اس کے کہ ابراہم اکارڈ کو استعمال کیا جائے فلسطینی ریاست کے لیے, یعنی اس چیز کو ایک ایڈوانٹیج کے طور پر لیا جائے کہ اسرائیل کے اوپر یہ کنڈیشن رکھی جائے کہ نارملائزیشن کرنی ہے تو پھر فلسطینی ریاست بنائی جائے, نہیں, وہ اس طرف نہیں آ رہے ہیں, وہ دوسری طرف جا رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں یہ ایک بڑی ٹسل اس وقت جب وہ جاری ہے. تو یہ ساری جو چیزیں یہ فلسطینی ریاست کے گرد گھوم رہی ہیں. اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا پروجیکٹ ہے, گریٹ گیم ہے, اور وہ یہ ہے ایشیا کو افریقہ کے ساتھ کنیکٹ کرنا, ساؤتھ ایشیا کو یعنی یورپ کے ساتھ کنیکٹ کرنا, ساؤتھ ایشیا سے مڈل ایسٹ سے یورپ, اور یہ کوریڈور جو ہے یہ اسرائیل سے ہو کر گزرے گا. اور یہ جو ساری جنگ ہوئی ہے اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا, لیکن سب سے بڑا پروجیکٹ اس جنگ کے پیچھے جو تھا وہ یہی تھا. سب سے بڑا پروجیکٹ, جیسے سیریا کی جنگ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ یہ تھا نا کہ قطر سے پائپ لائن بنے گی گیس کی, یورپ جائے گی. تو اس جنگ کا جو سب سے بڑا پروجیکٹ پیچھے تھا وہ یہ والا تھا. اور اس میں جو مڈل ایسٹ کی ریاستیں ہیں انہوں نے کائنڈ آف گرین لائٹ دی کہ ٹھیک ہے حماس کو ختم کرو, یہ پروجیکٹ ہم بنائیں گے. جو مسئلہ ہے حماس ہے, تو فلسطینی ریاست کے اوپر تو پہلے بھی انہوں نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی اسرائیل سے, تو حماس کو جب وہ ختم کیا جائے اور اپنے مطابق جب ہم ریجن کو آگے بڑھائیں گے. لیکن وہ ظاہر ہے کہ اسرائیل اس میں ناکام ہوا ہے. تو اب ایجپٹ کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ انڈیا پہنچا ہے. ایجپٹ نے کہا ہے کہ فلسطینی ایشو کو ریزالو کرنا دیٹ از اے کی پروگرس ان انڈیا اینڈ یورپ کوریڈور. یہ ضروری ہے کہ ہم فلسطینی ریاست کو جو ہے وہ ریزالو کریں, تاکہ یہ جو پروجیکٹ ہے جو سب کی ضرورت ہے اس کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکے. اور یہ ساری باتیں جو انہوں نے وہاں پر کی ہیں, اور انڈیا میں ان کی اہم ترین ملاقاتیں جو ہے وہ جاری ہیں. سو اسرائیل ہر صورت یہ پروجیکٹ مکمل کرنا چاہتا ہے. وائے وہ اس لیے اس کے کئی ڈائمنشنز ہیں, لیکن 2-3 بڑی ڈائمنشنز ہیں. پہلی یہ کہ اسرائیل اپنے آپ کو پورٹرے کرنا چاہتا ہے کہ وہ پراسپیرٹی کا مرکز ہے, دنیا کو وہ کنیکٹ کر رہا ہے, وہ انرجی کا ہب ہے. بھائی دیکھنا اسرائیل کو ایک سب یہ ریالٹی سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ جنگیں کاز کرتا ہے اور اس کی وجہ سے انسٹیبلٹی ہے. تو یہ پروجیکٹ حاصل کر کے اسرائیل دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھیں ہماری وجہ سے جو امن آ رہا ہے, ہماری وجہ سے پراسپیرٹی آ رہی ہے, ہم مطلب دنیا میں جو یہ کنیکٹیوٹی ہو رہی ہے, جو ٹریڈ ہے اس کا مرکز ہم ہیں. تو یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے اپنے نیریٹو کے لیے. دوسرا اس کی اپنی اکانومی کے لیے ضروری ہے. یہ دیکھیں کئی سو سال سے سب سے بڑا ٹریڈ روٹ تو یہی رہا ہے نا, ایشیا اور یورپ کو کنیکٹ کرنا. جنگیں بھی اسی پر ہوئی ہیں اور دولت بھی اسی کے پاس آئی ہے جو اس روٹ کو کنٹرول کرتا ہے یا اس کو ایکسس کرتا ہے. تو سب سے اہم مسئلہ تو کئی سو سالوں میں یہی رہا ہے, ٹریڈ, اور ایشیا اور یورپ کے درمیان ٹریڈ کون سے راستے. تو اس لیے اسرائیل اس کا مرکز بننا چاہتا ہے. انرجی کے جو روٹس ہیں وہ یہاں سے گزریں گے, اس لیے وہ اس کا مرکز بننا چاہتا ہے, اور اس کے ذریعے وہ انفلوئنس کر سکتا ہے یورپ کو بھی اور مڈل ایسٹ کو بھی. کیونکہ اس میں اگر اسرائیل کو آپ کاٹ دیں, چونکہ یہ اسرائیل سے ہو کر اسرائیل کی بندرگاہ سے پھر آگے جانا ہے نا, تو اسرائیل کو کاٹ دیں تو پھر وہ چل نہیں سکتا. اس لیے اسرائیل کے پاس ایک گریٹ لیوریج ہوگی.
تو اسرائیل ہر قیمت پر چاہتا ہے کہ اسے یہ اچیو ہو، اور اسی لیے جو ریجن کے ملک ہیں انہوں نے اسرائیل کو گرین لائٹ دی کہ ٹھیک ہے حماس کو ختم کرو، اور یہ بات تو اب ثابت ہو چکی ہے کہ 1 سال کا ٹائم جب وہ دیا گیا تھا، تو سب سے پیچھے یہ بڑا پروجیکٹ ہے۔ اب اس کے اوپر دوبارہ بات چیت شروع ہو گئی ہے، پورے 2 سالوں میں اس پر کوئی بات چیت نظر نہیں آئی، کوئی ملاقات نہیں ہوئی، پس پردہ ضرور ہوئی ہیں، پس پردہ ضرور ہیں، اور سب کو پتا تھا کہ یعنی یہ ساری لڑائی کس لیے ہو رہی ہے۔ تو اب اس کے اوپر دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ اسرائیل یہ چاہے گا کہ فلسطینی ریاست کے بغیر وہ یہ کرے، اور عربوں کو بھی اب سمجھ آ رہی ہے کہ اگر اس طرح کے پروجیکٹس بنائیں گے فلسطینی ریاست کا مسئلہ حل کیے بغیر تو یہ چلیں گے نہیں، تو یہ ایک مسئلہ ہے درمیان میں۔ تو یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ امن کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایسے پروجیکٹس جو ہے وہ جنگیں بھی کریٹ کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے پروجیکٹس جو ہے وہ جنگیں بھی لے کر آ سکتے ہیں، اور اس طرح کے پروجیکٹس جو ہے وہ امن بھی لے کر آ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ترکی نہیں چاہتا، کیونکہ ٹرکی ایک دوسرا روٹ جو ہے وہ اس پروجیکٹ سے پہلے اناؤنس کر چکا تھا، جو یو ای سے ہو کر گزرنا ہے۔ تو یہاں یہ تو پھر ٹرکی تو اس میں نہیں ہوگا نا، یہ تو یو ای سے سعودی عربیہ سے جارڈن سے اسرائیل اور پھر آگے یورپ، تو ٹرکی اس میں نہیں ہے۔ اس پروجیکٹ کے اناؤنس ہونے سے پہلے ٹرکی اناؤنس کر چکا تھا کہ یہ یعنی یو ای سے سعودی عربیہ اور وہاں سے آگے سیریا اور ٹرکی سے ہوتا ہوا یورپ کنیکٹ ہوگا۔ تو اس لیے ابھی آپ دیکھیں نا کہ سعودی عربیہ اور ٹرکی جو ہے ریل روڈ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، تو اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ ایشیا اور یورپ کو کنیکٹ کرنا۔ تو یہ بہت بڑی گریٹ گیم جب جاری ہے، اور رشیا اور چائنا اس لیے نہیں چاہتے کیونکہ دیکھیے یورپ ڈیپینڈنٹ ہے انرجی پر، اگر اس کو انرجی مل جائے گی تو یہ رشیا کے لیے اسٹریٹجیکلی ٹھیک نہیں ہے، اور چائنا جو ہے اس کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ظاہر ہے کہ اس کے انٹرسٹ کے بھی خلاف ہے، تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ اچھا، اسی درمیان جو ہے وہ ٹرکی جو ہے وہ اسلحہ دینے جا رہا ہے، آرمز شپمنٹ دینے جا رہا ہے سیریا کو، ٹارگٹس کردش ملیٹنٹس۔ تو یہ ٹرکی جو ہے اسلحہ دینے جا رہا ہے، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور غزہ کے اندر جو وائلیشنز ہے وہ اس طرح سے جاری ہیں کہ سویئر شارٹیج ہو رہی ہے غزہ میں ڈسپائٹ سیز فائر، فوڈ کی، میڈیکل کی، اور سپلائی ریمینز کریٹیکلی لو ان غزہ ایز اسرائیل کنٹینیوز ٹو ڈیلے ایڈ اس طرح سے فراہم نہیں کی جا رہی، اور پیچھے مقصد وہی ہے، ٹھیک ہے نا، پیچھے مقصد وہی ہے فلسطینیوں کو سٹارویشن کے ذریعے جب مارنا اور ایتھنیکلی کلینز کرنا۔ سو اسرائیل ایکسپلوڈنگ روبوٹس اسٹل ٹیررائز غزہ نیبرہڈز۔ اچھا، انہوں نے کیا ہوا ہے کہ ان کی جو پرانی وہیکلز ہیں، پرانے جو پرسنل کیریئرز ہیں، ان میں ایکسپلوسو بھر کر، بہت بڑا ایکسپلوسو بھر کر جو ہے ان کو جگہ جگہ پر جو ہے ڈپلائے کیا ہوا ہے، تو وہاں پر کھڑے ان کو ریموٹ کے ذریعے جو ہے کنٹرول کیا جاتا ہے، ریموٹ کے ذریعے ان کو ڈیٹونیٹ کیا جاتا ہے، تو یہ وہاں پر ڈیٹونیٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو اس سے یعنی یہ مختلف جگہوں پر کھڑے ہیں اور فلسطینیوں کو پتا ہے کہ بھئی اس میں ایکسپلوسو ہے، تو ایک ٹیرر کی فضا وہاں پر، ایک خوف کی فضا ہے۔ نتنیاہو نے کہا ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں کرے گا کیپٹیو باڈیز کے اوپر۔ اب وہ جو اسرائیلی قیدیوں کی باڈیز ہیں بھئی اس کو رکھ کر حماس نے کیا کرنا ہے، لیکن اس کو ایک ایشو یہ بنا رہے ہیں۔ اور ایڈ فلو انٹو غزہ ناٹ انف ایز اسرائیل کیپس ٹرک ویٹنگ، مختلف جواز بنا کر جب وہ ٹرکس کو اتنی تعداد میں اندر داخل نہیں ہونے دیا جا رہا جتنا طے ہوا تھا۔ اور پھر آپ یہ ایک انالیسس دیکھیے، ٹرمپ کا جو غزہ پلان ہے یہ ایک اور ایگزامپل ہے فورسنگ آؤٹ کمز آن پیلسٹینینز، یعنی فلسطینیوں پر اپنی ول تھوپنے کی ایک اور یہ اٹیمپٹ ہے۔ یہ امریکن پروفیسر یہ بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سینسیشنلائزیشن ہے ٹرمپ کی جو اپروچ ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے، جو ایک سنسنی وہ پھیلا رہا ہے، سو اسرائیل کی جو پروٹیکشن ہے، یعنی اسرائیل کو جو ہے وہ اس کے مفادات کا جو تحفظ کرنا ہے، یہ ٹرمپ کا ٹاپ ایجنڈا ہے۔ یعنی اس میں کوئی وہ نہ ہی روٹ کاز کو ایڈریس کر رہا ہے، نہ ہی فلسطینی رائٹس کو، نہ ہی اس کا بنیادی مقصد وہی ہے جو ایک روایتی پالیسی ہے کہ اسرائیل کے مفادات کو جب وہ سر فہرست رکھا جائے، تو اس سے مسائل کیسے حل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ فار ڈیکیڈز امریکہ نے پروموٹ کیا ہے اسرائیلی ڈیمانڈز کو اور سائیڈ لائن کیا ہے فلسطینی ایشو کو، اور ریالٹیز جو ہے وہ امپوز کی ہیں فلسطینیوں کے اوپر، ٹھیک ہے نا، جیسے ابھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹونی بلیئر کو لا کر اور باقی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں بھی اصل میں وہی چیز ہے، وہ ایک سنسنی ضرور پھیلا رہا ہے امن یہ وہ کر کے، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ وہ جو روایتی پالیسی ہے اسرائیل کے مفادات کی اور ادھر اپنی ول فلسطینیوں پر امپوز کرنے کی، یعنی فلسطینیوں سے نہیں پوچھا جا رہا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ٹرمپ بتائے گا، اسرائیل بتائے گا کہ فلسطینیوں کے لیے کیا بہتر ہے۔ So then as now the objective is to force outcomes on to the Palestinian people. تو اصل آبجیکٹو یہ ہے، یہ امریکن پروفیسر بات کر رہے ہیں، اصل آبجیکٹو یہ ہے کہ فلسطینیوں کے اوپر اپنے ارادے، اپنی ول، اپنے منصوبے جو ہے وہ امپوز کیے جائیں۔ Who are told they should be grateful for whatever they get or may not get. اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اسی پر شکر ادا کریں کہ جو کچھ ان کو حاصل ہوا ہے۔ The recent ceasefire agreement is exemplary of that.
موجودہ جو ایگریمنٹ ہے یہ اس بات کی واضح مثال ہے. اب یہ دیکھیے رفح کا جو مسئلہ ہے بڑا سویر اور سنگین مسئلہ ہے. اس پر الجزیرہ یہ لکھ رہا ہے کہ سیز فائر کوڈ کرمبل ڈیو ٹو دا ایشو اوور رفح کراسنگ. یہ سیز فائر جو وہ کولیپس ہو سکتا ہے صرف رفح کا جو معاملہ ہے اگر یہ حل نہ ہوا. وائے کیونکہ یہ اسی کے اوپر سارے معاملات کھڑے ہوئے ہیں. ایڈ اسی کے ذریعے اندر جانی ہے. جو فلسطینیوں نے ایویکویٹ کرنا ہے میڈیکل پرپز کے لیے وہ یہیں سے جائیں گے. فیمن کو ختم کرنے کے لیے یہ کراسنگ کھلنا ضروری ہے. تو اس کا نہ کھلنا مطلب یہ ہے کہ فلسطینیوں کو سٹارویشن کرنا. تو یہ اس کے اوپر معاملات بگڑ جائیں گے. رفح کراسنگ جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک ایلیمنٹ ہے نیتن یاہو کے لیے, اور اسرائیل کا کوئی انٹینشن نہیں ہے ایٹ دا ٹائم کہ اس کو جو ہے وہ کھولا جائے, ٹھیک ہے نا, اور انریسٹرکٹڈ ایڈ اس کے ذریعے جو بھیجی جائے. اینڈ لیٹ الون allowing the Palestinian Authority to return, اور نہ یہ کہ فلسطینی اتھارٹی آئے اور اس کو کنٹرول کرے. یہ جو کراسنگ ہے یہ لائف لائن ہے فلسطینیوں کے لیے. اس سے زیادہ افیکٹو ایڈ اور ٹریٹمنٹ اور ان کی حالت کو بہتر نہیں کیا جا سکتا, اور میڈیکل ایویکویشن اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور اسرائیل کی جو ریسٹرکشنز ہیں وہ اسی پرپس کے لیے ہیں, جو ان کا ایک پورا منصوبہ ہے سٹارویشن کرنے کا, تو رفح کو ابھی تک وہ نہیں کھول رہے ہیں. سو اور ایتھنیکلی کلینزنگ آف دا پاپولیشن ان غازہ, یعنی اس کو نہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فلسطینیوں کو ایتھنیکلی کلینز کر رہے ہیں, کیونکہ سٹارویشن اس کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی. دیر از اے سیریس رسک کہ دس پلان ول ناٹ ایون سی اٹس فروٹیشن بیکاز دا ایشو آف رفح کراسنگ. تو سب سے بڑا جو ایشو بنا ہوا ہے کہ یہ سیز فائر آگے نہیں چلے گا وہ اس رفح کراسنگ کی وجہ سے بنا ہوا ہے. یعنی یہ ایک تھریٹ ہے, اگر رفح کراسنگ نہ کھلی تو معاملات آگے نہیں چل سکیں گے. دیکھیں فلسطینی تو اسی وجہ سے دیکھیں نا کہ اگر ایڈ اندر آنی تھی نا, تو جب ایڈ ہی اندر نہیں آئے گی تو پھر وہ مطلب چپ کر کے بیٹھے رہیں گے, ایسا تو نہیں ہوگا. سو اٹ وڈ بی ان دا انٹرسٹ آف ایوری ون ٹو ریزالو دس ایشو. یہ سب کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ اس ایشو کو جب ریزالو کیا جائے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کی, آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.